صراط مستقیم کے حوالے سے کل یہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو ملنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور پھر اللہ سے ملنا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ سے ملاقات ہو تو اس ملاقات کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ صراط مستقیم کا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو راستہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اور اس میں کل جو یہ بھی بیان کیا تھا کہ شیطان کا جو مکالمہ تھا اللہ کے ساتھ، کہ اس نے کہا کہ میں یا اللہ تیرے بندوں کو تیرے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا اختیار نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو میرے مخلص بندے ہیں یہ اصل میں سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں گے، اور جب کوئی سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے وَأَنَّ هَٰذِهِ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور اگر تم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو وہ راستے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مستقیم کھینچی، یعنی ایک لکیر آپ نے سیدھی کھینچی اللہ کے رسول، اور پھر آپ نے دائیں بائیں اس طرح لکیریں کھینچنا شروع کر، اور پھر آپ نے پریکٹیکل یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ وہ راستے ہیں کہ اگر ان راستوں پہ چل پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ تفسیر کر کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر سیدھا جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو یہ ایک راستہ ہے جس پر تم چل پڑو، دائیں بائیں نہ دیکھو۔ اور اس کی مثالیں نکال دی تھی کہ کس طرح ایک آدمی ہدف بنا کے جب مسجد میں آتا ہے تو راستے میں اسے کوئی روکے، اور ایک مثال ہرن کی اور کتے کی دی تھی۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے بہتر کوئی نہیں کرتا۔ سب سے بہترین تفسیر قرآن کی خود قرآن نے کی۔ اس کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین تفسیر قرآن کی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اس کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین تفسیر کی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر کسی نے تفسیر کیا ہے تو وہ تابعین ہے، لیکن سب سے بہترین تفسیر اگر قرآن کی کسی نے کی ہے تو وہ خود قرآن ہے۔ جب ہم قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر میرے وہ بندے چلے جن کو میں نے انعام سے نوازا۔ اب اس کی علیحدہ تفسیر ہے جو بات میں، لیکن اس ساری تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اور وہ دو باتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو حکم اللہ نے دے دیا اور اس کے رسول نے دے دیا آنکھیں بند کر کے، چون چراں کیے بغیر، اگر مگر لیکن والیکن چھوڑ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا اسے روک جاؤ۔ یہ صراط مستقیم کا سارا خلاصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو
اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ان سے رک جاؤ۔ جو یہ دو کام کر لیتا ہے وہ بنیادی طور پہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی